السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ تو قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب وسیلے تین ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے ہمارے اپنے اعمال صالحہ جو ہم نے نیک کام کیے ہیں، ان کا وسیلہ ڈھونڈا جائے، وسیلہ لیا جائے۔ تمام امت متفق ہے کہ جائیے۔ یہ نجدی بھی کہتے ہیں اعمال صالحہ کا توسل جائز ہے۔ اور دلیل وہ حدیث شریف ہے جو آپ حضرات نے فضائل کی کتابوں میں سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی جنگل میں جا رہے تھے اور اچانک بارش شروع ہوئی، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ بارش ہوتی رہی، اوپر سے ایک بڑی چٹان سر کی اور آ کر وہ ٹھیک غار کے منہ پر آ کر سیٹ ہو گئی۔ اندر ہوا بھی بند، روشنی بھی بند۔ اب خطر کون ہٹائے گا؟ یقیناً مرنا ہے، اندر قبر بن گئی۔ تو تینوں بندوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہر آدمی اس نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا ہو اس کام کا وسیلہ توسل کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا جس نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اس نے کہا کہ اے پروردگار عالم، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں جب بکریاں لے کر واپس لوٹتا تھا اور بکریوں کا دودھ دوہتا تھا تو پہلے ابا اور امی کو پیٹ بھر کر پلاتا تھا، پھر میں، میری گھر والی، میرے بچے، ہم اس کے بعد پیتے تھے۔ ہمیشہ میرا معمول تھا۔ ایک دن مجھے گھاس پتے نہیں ملے قریب میں تو میں اپنی بکریاں لے کر دور تک چلانے چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو رات دیر گئے، میں بکریاں لے کر واپس لوٹا۔ بکریوں کو دوہ کر میں جب آیا تو ابا بھی سو گئے تھے، امی بھی سو گئی۔ تو میں نے ان کو اٹھا کر ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں دودھ لے کر کھا رہا کہ جب یہ خود اٹھیں اپنی تو میں انہیں دودھ پلاؤں۔ اب بچے مانگ رہے ہیں دودھ، وہ میرے پاس میں پیروں کے بعد بلک رہے، مگر میں ان کو پہلے نہیں پلانا چاہتا۔ میں دودھ لیے کھا رہا، اب بچے بلکتے وہیں سو گئے۔ فجر کے وقت دونوں اٹھے، تب میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا، پھر ہم نے گھر والوں نے دودھ پیا۔ یہ میں نے اپنے ابا اور امی کے ساتھ ایک رات ایسا کیا ہے، اور اے اللہ یہ عمل میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، ابا امی کے لیے نہیں۔ تو اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو آج ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہماری رستگاری کا سامان فرمائیے۔ یہ دعا کی اس نے، جو اپنے نیک عمل کی وسیلہ ڈھونڈ رہے۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ روشنی آ رہی ہے اور ہوا آ رہی ہے لیکن نکل نہیں سکتے۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو، اس نے بھی 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کر اس نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا، میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا مگر وہ نیک بندی تھی، وہ میرے قبضے میں نہیں آتی تھی۔ زمانے کی گردش ہے، اس بہن کو تنگی کے احوال آ گئے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، تو وہ میرے پاس بھائی ہیں سے زیادہ بھائی بہن ہیں، وہ میرے پاس ہیلپ لینے کے لیے آئے گا، ہماری کچھ مدد کرو، ہم تنگی میں ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا 100 دینار دوں گا۔ 1 دینار $100 کا ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا تھا پہلے، تو 100 دینار دوں گا، صرف اس شرط پر کہ 1 مرتبہ زنا کرنے دے۔ تو وہ منہ موڑ کے چلی گئی۔
خیر پھر زمانہ آگے بڑھا، پھر اور پریشان ہوئی تو پھر دوبارہ ہیلپ کے لیے آئی تو میں نے پھر وہی بات کہی، تو 100 دینار دوں گا ایک مرتبہ، تو مجبوراً وہ تیار ہوئی۔ جب مرد بیوی سے جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح میں بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر ناحق مت توڑ۔ تو کہا پروردگار عالم میں ایک دم اٹھ گیا تھا آپ کے ڈر سے، اور وہ 100 دینار جو میں نے اسے دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے میں نے، اور میں زنا سے رک گیا تھا صرف آپ کے ڈر سے۔ بس اگر اے اللہ میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو آج ہماری مدد فرما۔ یہ اس نے اپنے ایک نیک عمل کا توسل لیا۔ دیکھو اس مسئلے کو سمجھو، جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے، اور ان کو جان بوجھ کر فرض اور واجب کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو حدیث میں آیا فقط کفر، وہ دین کا اس نے انکار کر دیا، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی جو حرام کام ہیں ان کا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اس سے بچا رہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو وہ اس حرام سے بچا اللہ کے ڈر سے، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ چنانچہ پھر زلزلہ آیا اور پتھر اب اور سرک گئے، لیکن ابھی بھی نکلنے کے اتنا سوراخ نہیں ہوا کہ نکل سکے۔ تو تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میں اس نے کہا پروردگار میرے یہاں میں نے ایک آدمی کو کسی کام کے لیے ہائر کیا تھا، صبح سے شام تک اس نے کام کیا، اور پھر وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اگلے دن آئے، 2-3 دن کی ایک ساتھ لے گا، مگر وہ دوسرے دن نہیں آیا، اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ کئی دن جب نہیں آیا تو میں نے اس کی مزدوری کا جو اناج تھا وہ اناج الگ کر لیا کہ یہ اس مزدور کی مزدوری کے اناج ہے۔ پھر جب میں نے اگلا کھیت بویا تو اس کا جو مزدوری کا اناج تھا وہ ایک حصے میں بو دیا، تو اس میں سے پیداوار ہوئی۔ تو آدھی تو میں نے محنت کی، آدھا میں نے پیداوار لی، اور آدھی اس کی مزدوری میں نے قرار دے دی۔ پھر اگلے سیزن میں پھر میں نے اس کو بو دیا، پھر جو پیدا ہوا اس میں آدھی میں نے مزدوری لے لی، آدھی اس کی میں نے محنت لے لی، آدھی اس کی مزدوری۔ یوں ہوتے ہوتے اس کھیتی میں سے اتنی پیداوار ہوتی گئی کہ میں نے بکریاں خریدی، گائیں خریدی، ان کے بچے ہوئے، ایک بڑا ریوڑ ہو گئے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے 20 سال پہلے، مثال ہے 20 سال پہلے، فار ایگزامپل میں نے 20 سال پہلے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی، اور 5 کلو میری مزدوری کے گیہوں باقی ہیں، وہ مجھے دے دو، 5 کلو فار ایگزامپل۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ بھیا، دیکھیں جتنی گائیں کھڑی ہیں، جتنی بکریاں کھڑی ہیں، یہ سب تیری ہیں، لے جا۔ تو وہ ساری لے کر چلا گیا، ایک بھی میرے لیے نہیں چھوڑی، کیونکہ بڑا مکھی چوس ہو۔ اس نے کہا کہ پروردگار یہ جو میں نے اس مزدور کے مال کو بڑھایا تھا وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بڑھائے تھے، بس اگر میرا یہ عمل آپ کے نزدیک مقبول ہے تو آج ہماری مدد کرو۔ چنانچہ پھر زلزلہ آیا پہاڑ میں، اور پتھر اتنا ہٹ گیا کہ تینوں نکل کر کے اپنے راستے پر چل گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا یہ واقعہ بیان کیا ہے، جس میں تینوں بندوں نے اپنے اعمال صالحہ کا توسل کیا ہے، لہذا پوری امت متفق ہے کہ یہ توسل جائز ہے۔ دوسری صورت، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور زندہ ہے، جیسے ہمارے امام صاحب، اب اگر کوئی دعا کرے
کہ یا اللہ یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں نیک، آپ کے نیک بندے، میں ان کے توسل سے درخواست کرتا ہوں کہ میری دعا قبول فرمائے۔ پوری امت متفق ہے کہ یہ بھی جائز، کوئی اختلاف نہیں اس میں۔ زندہ نیک بندہ اس کا توسل کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی اور بہت سخت قحط پڑا، اور جب ایسے بارش نہیں ہوتی ہے، قحط ہوتا ہے، تو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، بارش طلبی کی نماز پڑھتے ہیں، آج بھی تو مشروع پڑھتے ہیں ہم سب۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کے ساتھ بارش طلبی کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جب تک آپ کے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات تھے، ہم ان کا توسل کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ البتہ ان کے چچا حضرت عباس وہیں سب میں بیٹھے تھے، ان کے چچا ہیں، ہم ان کا توسل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بارش عطا فرمائیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث۔ تو دیکھو حضرت عمر نے حضرت عباس کا توسل کیا، معلوم ہوا کہ زندہ نیک بندہ ہو زندہ تو اس کا توسل جائز ہے، تو سبھی مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک نیک بندہ جو دنیا سے گزر گیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے اور دنیا سے آپ کا ایمان پر گزرنا یقینی ہے۔ اسی طرح سے اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے تھے، دنیا سے گزر گئے اور ان کا ایمان پر گزرنا یقینی تو نہیں ہے، لیکن ظن غالب تو ہے۔ بس اگر ان کا توسل کیا جائے تو، اولیاء کا توسل کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کیا جائے تو یہ نزدیک حرام ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں جائز، علماء دیوبند کہتے ہیں جائز ہے، اور بریلوی کہتے ہیں واجب ہے۔ تو بریلویوں کو تو رہنے دو، واجب ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں، توسل کوئی توسل واجب نہیں ہے، کرنا چاہو کرو، جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ علماء دیوبند یہی کہتے ہیں جائز ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی دعاؤں میں کبھی کوئی اتفاقاً توسل کرتا اور کوئی بھی نہیں کرتا، اور بریلوی ہر دعا میں توسل کریں، ان کا توسل واجب ہے، ہمارے یہاں واجب نہیں، جائز ہے، کرنا چاہو کرو، نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ تو علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور اولیاء کرام کا دعا میں توسل کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ اور نجدی کہتے ہیں حرام ہے، اولیاء کا توسل بھی حرام ہے اور حضور کا توسل بھی حرام ہے۔ دلیل وہ کہتے ہیں یہ جو ابھی تم نے بخاری کی حدیث میں نے بیان کی، اس میں حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ، جب آپ کے رسول حیات تھے تو ہم ان کا توسل کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں تو ہم ان کے چچا کا توسل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا توسل جائز ہوتا تو حضرت عمر حضور کا توسل چھوڑ کر حضرت عباس کا توسل کیوں کرتے؟ موٹی سی واضح دلیل ہے کہ حضور کا توسل جائز، تو حضور کا مقام تو کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، تو حضرت عمر نے حضور کا توسل کیوں نہیں کیا اور حضرت عباس کا توسل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ جو دنیا سے گزر گیا، جو وفات پا گیا، اس کا توسل نہیں ہو سکتا چاہے وہ حضور ہو، اور جب حضور کا توسل نہیں ہو سکتا تو اولیاء کا کہاں سے ہوگا؟ اولیاء کا مقام تو بات نہیں ہے، ان کا توسل کہاں سے ہوگا؟ یہ ان نجدیوں کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟
ہماری دلیل یہ ہے کہ جو اولیاء زندہ ہیں ان کا توسل جائز ہے کہ ہاں جائز ہے. حالانکہ زندہ آدمی موت سے پہلے کسی بھی وقت فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، ایمان سے نکل جائے، ایسا ہو سکتا ہے، پھر بھی توسل جائز ہے زندہ ولی کا. تو جس کا بالیقین ایمان پر خاتمہ ہے جیسے حضور کا، جس کا ظن غالب ایمان پر خاتمہ ہے جیسے اولیاء کرام، ان کا کیوں توسل جائز نہیں؟ تو وہ درجہ اولا جائز ہے. قرآن میں ہے کہ ماں باپ کو مت کہو، تو کیا جوتا مارنا جائز ہے؟ گالی دینا جائز ہے؟ جب ہوں کہنا جائز نہیں ہے تو جوتا مارنا اور گالی دینا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ تو اسی سے خود ہی مسئلہ نکلے گا. تو جب زندہ اولیاء کا توسل جائز ہے تو جو اولیاء دنیا سے گزر گئے ایمان پر بالیقین یا ظن غالب ایمان پر گزر گئے تو یہ تو بدرجہ اولا جائز ہوا، کیونکہ وہ فتنے سے محفوظ ہو گئے. زندہ تو فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، وہ تو فتنے سے محفوظ ہو گئے، پھر ان کا توسل ناجائز کیوں؟ یہ تو ہے ہماری دلیل کہ اگر زندہ اولیاء کا توسل جائز ہے تو مرے ہوئے اولیاء اور آقائے اولیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل بدرجہ اولا جائز ہے. اگر ماں باپ کو ہوں کہنا جائز نہیں ہے تو جوتا مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا نہ جائز. اچھا، انہوں نے جو بخاری کی حدیث پیش کی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث شریف پوری نہیں ہے جو بخاری شریف میں آئی. اصل واقعہ جس طرح سے پیش آیا تھا اس طرح سے نہیں ہے. اور بخاری شریف کی دو شرحیں ہیں، حافظ ابن حجر کی شرح ہے فتح الباری اور علامہ عینی کی شرح ہے عمدۃ القاری. دونوں شارحین نے اپنے شرحوں میں اصل واقعہ کیا پیش آیا تھا وہ بیان کیا ہے. روایتیں دوسری جگہ سے دوسری کتابوں سے روایتیں لائے. اصل واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر نے بارش طلبی کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ اے پروردگار، جب آپ کے رسول ہمارے درمیان میں ہوتے تھے تو ہم ان سے بارش کے لیے دعا کرواتے تھے اور حضور دعا کرتے تھے اور آپ بارش ہمیں عنایت فرماتے تھے. اب آج حضور نہیں ہیں، ان کے یہ چچا ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیے آگے اور بارش کے لیے دعا کیجیے. تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا، حالانکہ امیر المومنین تھے، مگر انہوں نے کثر نفسی سے اپنے آپ کو چھوٹا کیا. حضرت عباس کو اپنے سے افضل قرار دے کر ان سے کہا آئیے آپ دعا کروائیے. چنانچہ حضرت عباس آگے بڑھے، حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت عباس نے بارش کے لیے دعا کروائی. اور وہ کیا دعا کروائی تھی وہ دعا بھی ساری فتح الباری میں اور عمدۃ القاری میں نقل کی. تو اصل واقعہ یہ ہے، ایک بخاری شریف میں روایت مختصر ہو کر کے کچھ کا کچھ ہو گیا. توسل کا وہ حدیث توسل کی ہے ہی نہیں، وہ تو دعا کروانے کی ہے. اور وہیں دونوں شرحوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اور جب بھی وہ کوئی لشکر روانہ کرتے تھے، جیسے آج کل تبلیغ والے جب جماعتیں روانہ کرتے ہیں تو دعا کر کے روانہ کرتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے مدینہ سے باہر تک جاتے تھے اور پھر جہاں رخصت کرتے تھے تو دعا کر کے رخصت کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ حضرت عباس سے دعا کرواتے تھے، کیوں؟ حضور کی نسبت چچا ہیں. حضرت ابو بکر جو امت میں سب سے افضل ہیں اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتے تھے، حضرت عباس سے کہے دعا کروائی. تو ہمیشہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی وہی دعا کرواتے تھے. حضرت عمر نے بھی بارش طلبی کے لیے ان سے دعا کروائی. اور بخاری شریف میں جو روایت آئی ہے وہ مختصر ہو کر کے کچھ کی کچھ ہو گئی، لہذا بخاری شریف کی اس روایت سے استدلال صحیح نہیں، کیونکہ وہ روایت مختصر ہو کر کچھ ہو گئی. وہ توسل کا واقعہ ہی نہیں ہے، وہ تو دعا کروانے کا واقعہ ہے. جب روایت نہیں رہی تو اب مسئلہ واضح ہو گیا
کہ جب زندہ نیک آدمی کے توسل جائز ہے تو جو بالیقین یا ظن غالب کے طور پر ایمان پر انتقال ہوا اس کا توسل پھر ناجائز. یہ ان کی دلیل کا جواب ہے اور ہماری دلیل یہ ہے. علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے جو کہا اس کی وجہ کیا میں بھی بتلا چکا کہ ابن تیمیہ یہ دمشق بغداد یا دمشق کے رہنے والے تھے. دمشق اس وقت عراق میں ہے، بغداد سوریہ میں ہے. یہ علاقہ جو ہے وہاں اتنی بدعات اور خرافات تھی قبوریوں کی اور آج بھی ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی محنت سے بہت کچھ اصلاح ہو گئی. وہاں کوئی محنت کرنے والا نہیں ہے. یہ تینوں ملک بھرے پڑے ہیں، ترکی، سیریا اور عراق. ایران کو چھوڑو، وہ تو شیعہ ہیں. سارے ٹوٹلی شیعہ نہیں ہیں، اپنے بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور وہاں کئی دارالعلوم اپنے ہیں وہاں، لیکن موسٹلی وہاں شیعہ ہیں. لیکن یہ تین ملک تو سنی ہیں، عراق، شام، ترکی، وہاں چلے جاؤ اتنی بدعات ہیں خدا کی پناہ. تو علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے زمانے کی صورتحال بہت خراب تھی. اور میں نے وہ جملہ کہا تھا حضرت مولانا سید اسد مدنی نے کہ ابن تیمیہ نے ایسے منظر وہاں دیکھے ہیں جو ان کے قلم میں سختی آ گئی. تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، اس سے زیادہ سخت منظر دیکھے تھے انہوں نے. اب ابن بستر کا اوپر ہوگا. اچھا ابھی ایک منٹ میں بند کرتا ہوں. تو اب ابن تیمیہ کو ان لوگوں کو اولیاء کی قبروں پر جانے سے روکنا ہے، تو اس روکنے میں ان کے قلم میں اتنی سختی آ گئی کہ ان کا توسل بھی ناجائز کر دی. اب ان کا توسل ناجائز ہو اور حضور کا جائز رہے، یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گئے. تو انہوں نے کہہ دیا حضور کا توسل بھی حرام ہے. انہوں نے وہ بات کہہ دی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نیک اعمال کا توسل جائز ہے، زندہ بزرگوں کا توسل جائز ہے، اور مرے ہوئے بزرگوں کا توسل جائز ہے، اور تمام بزرگوں کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل بھی جائز ہے. آخر دعوانا. ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں.